الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، پروگرام فیضان مصطفیٰ سننے والے تمام دینی، ملی، مذہبی، اسلامی بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، اسلام کی فتمہ ماؤں بہنوں، میں آپ کی خدمت میں محمد عثمان برکاتی مصباحی آج کا یہ پروگرام سوال جواب کا لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آج 21 دسمبر ہے اور 2 ربیع الثانی ہے۔ آپ حضرات سوال و جواب کا کالم آج پورا نہیں سن پائیں گے چونکہ وقت میں بڑی قلت ہے۔ اس کے بعد لمحہ لمحہ میرا انتظار ایک دوسرا پروگرام کر رہا ہے جو ضروری ہے وہاں جانا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ کم سے کم 10-20 منٹ آپ کے ساتھ ٹائم دے دوں تاکہ آپ کو زیادہ خلا کا احساس نہ ہونے پائے۔ لہٰذا تقریباً میں آج کا پروگرام کا تقریباً آدھا حصہ ہی دے پاؤں گا آپ کی خدمت میں، اور فون بھی آپ کا نہیں لے پاؤں گا۔ جو سوالات ابھی FM آنے سے پہلے مجھے موصول ہوئے ان سوالوں کو میں نے ابھی لکھا ہے، تو میں ان سوالوں کا جواب دینے کی طرف جاؤں گا۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سندنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلا اعلان جو بڑا خوشخبری کا اعلان ہے، انتہائی مزدہ جاں فضا ہے کہ یہ پروگرام فیضان مصطفیٰ جس کو آپ سن رہے ہیں اب یہ صرف چند اضلاع پر مشتمل نہیں رہ گیا یا ایک ملک پہ مشتمل نہ رہ گیا، بلکہ الحمدللہ اس پروگرام کو YouTube میں ڈال دیا گیا۔ عزیز گرامی، محمد سیف علی رہبر خان وغیرہ نے محنت کری اور اس کو پروگرام YouTube پہ ڈال دیا۔ اب اس کو پوری دنیا میں کہیں بھی سن سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا کا پروگرام ہو چکا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی اس پروگرام کو سنا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ان محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور آخرت میں نجات کا باعث بنائے، آمین۔ آج سب سے پہلا سوال جو میرے پاس آیا ہے وہ رہبر خان اشرفی صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر سے خوش نہ ہو اور وہ اس سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ ان کے سوال کا خلاصہ یہی ہے۔ اس سلسلے میں جواب عرض ہے کہ مذہب اسلام الحمدللہ پورا نظام زندگی اپنے اندر اپنے دامن میں رکھتا ہے، شعبہ حیات کو اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے زندگی کا جس کا حل مذہب اسلام کے اندر موجود نہ ہو، لہذا اس کا بھی حل الحمدللہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم دونوں اب ایک دوسرے کے حقوق کو نہ ادا کر پاؤ اور تمہیں خوف ہو کہ اللہ کے حدود کی رعایت نہ کر پاؤ گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فدیہ دے کر خاتون اپنی جان چھڑائے، یعنی خاتون خود ہی اپنی جانب سے مہر معاف کر دے یا کچھ رقم دے کر کے، کچھ سامان دے کر کے شوہر کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ اس کی جان کو چھوڑ دے۔ اگر وہ نہ مانے تو محلے کے باشعور دیندار لوگوں کی پنچایت ہو جائے اور اس پنچایت میں اس بات کو طے کر لیں، زر فدیہ عورت کی جانب سے شوہر کو دلا دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کی جان کی خلاصی دلا دی جائے۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو، یعنی باشعور افراد نہ ہو گاؤں کے اندر اور وہ پنچایت نہ کر سکتے ہوں تو دارالقضاء ہے، اپنے اپنے علاقے کے دارالقضاء میں خاتون اس مقدمہ کو دائر کرے گی اور پھر اس کے بعد قاضی وقت اس علاقے کے قاضی معاملات کی تحقیق کر کے اس کی رستگاری اور رہائی کی سبیل نکال دیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دوسرا سوال ہے کہ میلاد شریف حضور کے زمانہ میں نہیں تھا تو لوگ اب کیوں میلاد کرتے ہیں؟ یہ صداقت حسین صاحب کی جانب سے سوال ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ سوالات عموماً جو وہ غیر مقلدین وہابیہ کی جانب سے ہوتے رہتے ہیں اور صداقت حسین صاحب اس سوال کو مجھ تک پہنچائے ہیں،
تو جواباً عرض ہے کہ میلاد شریف کے نہ ہونے کے لیے اور میلاد شریف کو ناجائز ہونے کے لیے جو وہ صاحب دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں میلاد شریف نہیں تھا تو اب کیوں ہوگا، تو ان صاحب سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں بھی مدرسے نہیں تھے، اب کیوں بناتے ہو؟ ان کو کہیے کہ حضور کے زمانے میں بھی باضابطہ طور پر اسٹیج سجا کر دینی پروگرام نہیں ہوا کرتا تھا، کانفرنسیں اور جلسے نہیں ہوا کرتے تھے، سالانہ اجتماع نہیں ہوتا تھا، تو اب کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ریڈیو سے دینی پروگرام نہیں دیا جاتا تھا، اب کیوں دیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل نہیں چلایا جاتا تھا، اب کیوں چلاتے ہو؟ یہ ساری باتیں ان کو کہیے، ان کی زبان خاموش ہو جائے گی، چونکہ یہ لوگ دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دلائل بہت زیادہ دی گئی ہیں، قرآن حدیث سے، اقوال سلف صالحین سے دلیلیں پیش کی گئی ہیں، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ بس مرغی کی ایک ٹانگ رٹے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ ان کو کہیے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ تھی وہ سب ناجائز ہو جائے، اگر تو حضور کے زمانے میں پکی مسجدیں بھی نہیں تھی تو اب ناجائز ہو جائے، حضور کے زمانے میں نصاب تعلیم نہ بنا تھا باضابطہ تو وہ اب ناجائز ہو جائے، حضور کے زمانے میں انگریزی پڑھائی نہیں کرتے تھے لوگ مدرسوں میں، اور اب انگریزی پڑھائی بھی مدرسوں میں داخل ہے تو وہ ناجائز ہو جانا چاہیے۔ اس کو کہیے کہ حضور کے زمانے میں باضابطہ طور پر دارالاقامہ کی شکل میں ہاسٹل بنا کر مدرسہ اس انداز میں اس کیفیت میں نہیں تھا تو اب لوگ بناتے ہیں تو سب ناجائز ہو جائے، اور بے شمار مثالیں ہیں، ان کا جینا محال ہو جائے گا، زندگی دوبر ہو جائے گی۔ یہ عجیب و غریب ان کا سوال ہوتا رہتا ہے، ان کے سوال کے پیچھے سارا وقت برباد ہوتا رہتا ہے۔ قرآن حدیث یہ لوگ سمجھیں تو ان کو قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے، قرآن و حدیث سے حوالہ دیا جائے، مگر یہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ جو ان کے میموری میں پہلے سے لوڈ ہو چکا ہے وہ نکلتا ہی نہیں ہے، تو پھر دوسری بات ان کے میموری میں گھسے گی کیسے؟ تو میں نے مختصر ان کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا مالک ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ یہ رہبر خان صاحب کر رہے ہیں، رہبر خان اشرفی صاحب، وہابی اگر سنیوں سے سلام کرے تو جواب دینا چاہیے یا نہیں، یا سنیوں کو وہابیوں سے سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، جان ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے، ان کے علم غیب پہ حملہ کرتا ہے، ان کی حیات پہ حملہ کرتا ہے، ان کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہے، ان کی عظمتوں سے چڑھتا ہے، ان کے مقام و مرتبہ سے پریشان رہتا ہے، سرکار کی محبت سے چڑھتا اور کڑھتا ہے۔ جس کے بارے میں اس طرح کی باتیں آپ کو معلوم ہو، ہرگز انہیں سلام نہ کریں، نہ ان کا سلام کا جواب دیں، نہ اس سے اسلامی برتاؤ رکھیں، کیونکہ اسلام کے لیے لازم ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار، ان کی رفتوں، شوکتوں، عظمتوں کو اسی انداز میں ماننا جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظمتیں، شوکتیں، رفعتیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ان عظمتوں سے وہ انکار کرتا ہے یا سرکار کے مقام و مرتبہ سے وہ کڑھتا، چڑھتا اور جلتا بھونتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں۔ جب بانی اسلام سے رشتہ نہیں تو پھر اسلام سے اس کا کیا رشتہ؟ لہذا ایسے لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں، نہ ان کو سلام کریں، نہ ان کے سلام کا جواب دیں۔ پانچواں سوال ہے جو یہ سوال کر رہے ہیں یوسف خان سورت گجرات سے، مائک میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دیکھیے اگر جماعت بڑی ہے اور مکبرین کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی صورت میں مائک کا انتظام کریں اور مائک کے ذریعے نماز پڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ چھٹا سوال ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے گاڈ بولنا کیسا ہے؟ یہ سیف علی پوچھ رہے ہیں، اور سمردہی نیپال سیف علی کا سوال۔ دیکھیے گاڈ ایک انگریزی لفظ ہے جس کے معنی کے تمام خد و خال کو میں نہیں سمجھتا کہ گاڈ کا معنی جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جواباً اس طرح میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، جو اس کی صفات ہیں اور جو اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں سورہ قل هو اللہ احد کے اندر، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا،
نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی کا باپ. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کا مثیل کوئی دنیا میں ہے. تو اس طرح کے معانی اگر لفظ گوڈ اپنے اندر رکھتا ہو تو بول سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کے خلاف کوئی معنی اس کے اندر نہ ہو. ہاں اگر ان معانی کی ترجمانی وہ لفظ کرتا ہے جو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان معانی کی ادائیگی وہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہ کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا جسم نہیں، وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، سب سے پاک ہے. اگر یہ معنی وہ لفظ ادا کرتا ہے تو بول سکتے ہیں. لیکن ایک بات دھیان رہے کہ لفظ اللہ میں جو فضیلت ہے وہ لفظ گوڈ میں نہیں، چونکہ لفظ اللہ کے ہر حروف میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، لہذا لفظ اللہ بولنا زیادہ انسب ہے، بہتر ہے، افضل، اعلیٰ، برتر و بالا ہے. ہاں لفظ گوڈ بھی اگر ان معانی کو اپنے دامن میں رکھتا ہے تو بول سکتے ہیں. تو یہ سیف علی بابو کا سوال تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں سیف علی کا سوال ہے کہ انگریزی سال کی مبارکبادی پیش کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اسلامی سال کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے اور ختم ذی الحجہ پہ ہوتا ہے، پھر محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہی ہمارے لیے نیا سال ہے. اب رہ گئی بات کہ 1 جنوری کو لوگ انگریزی میں نیا سال مانتے ہیں، اس تاریخ کو مبارکبادی دینا، اس طرح سے آپ دعا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا سال آپ کے لیے انگریزی ہی سال کے اعتبار سے ہی صحیح، آنے والا سال آپ کے لیے خوش برکتوں کا حامل بنائے، رحمتوں کا حامل بنائے، آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے، دکھ درد، لاچاری، بیماری، آزاری سے آپ کو محفوظ رکھے. اس طرح دعائیں آپ دے سکتے ہیں. لیکن نئے سال کی مبارکبادی تو ہمارے یہاں وہی محرم الحرام ہے جو نیا سال ہے. عزیزان گرامی، میں نے سوچا کہ کم سے کم پروگرام بالکل خالی نہ جائے، اس لیے چند لمحوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد میں آپ سے الوداع لیتا ہوں، رخصت ہوتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا وقت نہ دے سکا، ایک مجبوری ہے، کیا کروں، ایک انار 100 بیمار، میرا حال وہی بنا ہوا ہے. اب اس سے آگے بھی ایک بہت ضروری نشست میں جانا ہے، اس لیے آپ سے الوداع لیتے ہوئے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.